قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اپنے حبیب پاک سے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو. کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں؟ اللہ ہمیں پسند فرمائے، اللہ ہم سے محبت کرے، ہر آدمی چاہتا ہے. تو اسی کا طریقہ اللہ بتلا رہا ہے کہ اے محبوب تم بتا دو کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اور آدمی کسی کی پیروی اتباع کب کرے گا؟ جب اس سے محبت ہوگی، اس کے بغیر کر ہی نہیں سکتا. آپ میری اقتداء کر رہے ہیں، اگر محبت ہے تو ٹھیک ہے، اور نفرت سے کر رہے ہیں تو نمازی نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو. اور اگر تم نے میری پیروی کی تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. محبت رسول بہت ضروری ہے. اگر محبت رسول دل میں نہیں ہے تو ساری عبادت بیکار، ریاضت بیکار، سب کچھ بیکار. شیطان اتنا بڑا عابد تھا، زاہد تھا، تہجد گزار، نمازی، سب کچھ تھا، مگر دل میں محبت رسول نہیں تو وہ مردود کر دیا گیا. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بنگال کلکتہ کا واقعہ ہے، بہت پہلے کا، کہ کولو ٹولہ ایک جگہ ہے، وہاں پر کوئی پریس تھا پہلے. تو وہاں سے کوئی کتاب شائع ہوئی. اس کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے جملے تھے، اس میں توہین کی گئی تھی. کتاب عام ہو گئی. تو بنگال کے گاؤں میں دو بہت قریبی دوست رہتے تھے، بڑے گہرے اور بڑے عاشق رسول. ان کی نگاہ اس کتاب پہ پڑی تو بدن کانپ گیا ان کا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ ہمارے آقا کی توہین کی جا رہی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں. دونوں نے گفتگو کی اور کہا کہ یا تو یہ معافی مانگے، توبہ کرے، یا اس کو مار دیں. اب دونوں میں یہ ہوا کہ جائے تو کون جائے؟ کیا میں جاؤں گا؟ تو دونوں کہ میں جاؤں گا. بہرحال کسی ایک کے نام سے طے ہوا، وہ گیا، پھر بعد میں دوسرا بھی پہنچ گیا. عشق رسالت نے گوارا نہیں کیا کہ ہم یہاں بیٹھے رہ جائیں اور میرے رسول کی توہین کرنے والا زندہ رہے. ابھی بھی ایک معاملہ چلا تھا، آپ لوگوں کو دھیان ہوگا، پورا ہندوستان کیا دور دور تک معاملہ بگڑ گیا تھا. تو بہرحال وہ پہنچا، وہاں جانے کے بعد پریس میں گیا وہ، اور جانے کے بعد وہ دونوں پریس میں جا کر کے اس کے مالک سے ملے. کہا کہ یہ کتاب تمہاری یہاں چھپی ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ تم نے دیکھ لیا اس کو؟ کہا دیکھ لیا. کہا یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ توہین ہے ہمارے نبی کی، اس کو تم ختم کر دو. اگر غلطی سے ہو گئی ہے تو معافی مانگو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. اس نے کہا نہیں، جو میں نے لکھا ہے صحیح ہے. اتنا سننا تھا کہ خون اتر آیا ان کے، اور ایک دم سے ایک تلوار چمکی اور وہ مار دیا گیا، وہ ختم کر دیا اسی وقت. اب وہ دونوں باہر آئے، تھانے میں گئے. جانے کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی فلاں کا مرڈر کر دیا ہے میں نے، ہم لوگوں نے، تم ہمیں گرفتار کر دو. پولیس والے بھی حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا کون کرتا ہے. تو وہ ذرا گھبرا بھی گئے. کہا نہیں تم تحقیق کر لو، ہم یہیں پہ ہیں. اس نے ہمارے نبی کی توہین کی تھی، ہمیں برداشت نہیں ہوا، اس کو ختم کر دیا. تحقیق کی گئی، گرفتار کر لیا گیا. ذرا اپنے دیکھیے گا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے. ہم لوگ کہتے تو ہیں لیکن ہمارا ایمان میں کتنی مضبوطی ہے وہ تو دیکھنے کو مل رہی ہے. مقدمہ چلا، انگریزوں کا دور تھا، مقدمہ چلتا رہا. تو ان دونوں پر غیبی مدد یہ ہوئی کہ بڑی بڑی شخصیتوں نے، وکیلوں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ تم صرف انکار کر دو کورٹ میں، ذمہ داری بچانے کی ہماری ہے، ہم تمہیں بچا لیں گے. اس نے کہا کہ قسمت سے تو یہ نعمت ہمیں مل رہی ہے، اور میں جاؤں اس نعمت کو چھوڑنے کے لیے، مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا. میں نے جو کیا ہے کیا. کورٹ میں بھی وہ بابانگے دہل بولتا رہا وہ کہ ہم نے مارا ہے، ہمارے نبی کی توہین کی ہے.
حتیٰ کہ کورٹ کے جج نے اس سے مل کر کے کہا کہ تم صرف انکار کر دو، ہم بچا لیں گے تمہیں۔ دیکھیے گا ایمان کس کا نام ہے، اور ایمان کی جب مضبوطی ہوتی ہے، اور ایمان کی مضبوطی رسول اللہ کی محبت ہے۔ یہ دھیان رکھیے گا آپ لوگ، بار بار میرا یہی کہنا ہو ایک زمانے سے کہ رسول اللہ کی محبت ہی ایمان ہے۔ جس قدر نمازیں پڑھو، سجدے کرو، سجدے کر کر کے اپنی پیشانی گھس لو، مر جاؤ، رسول کی محبت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ اس کے خلاف ہو گیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی دینے کا دن جب آیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ اتنی بھیڑ کی زندگی میں کبھی اتنا مجمع ہی نہیں دیکھا ہوگا کسی نے۔ سب کچھ تیار ہو گیا، میدان میں پھانسی کا پھندا بھی لٹک رہا ہے، وہ دونوں کھڑے ہیں۔ نہ بچوں کا جواب اور نہ بچوں کی پرورش کرنے والی ماں کا جواب۔ اور یقین مانیں یہ جب ماں کی گود پاک و صاف ستھری ہوتی ہے تو بچے بھی پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں اور ٹائم ہونے والا ہے، وقت ہونے والا ہے۔ اتنے میں دونوں کے چہرے اتر گئے۔ جب دونوں کے چہرے اترے تو ایک دم سے مجمع میں سے اس کی ماں کی آواز آئی، یعنی ماں بھی بچے کی محبت میں اپنا گھر چھوڑ کے اتنی دور سے آ گئی تھی۔ وہ ہنگامہ ہو چکا تھا پورے بنگال میں۔ تو ماں نے کہا بیٹا دیکھیے گا ماں کیسی ہے۔ آج تو یہ ہے کہ ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں تو بیٹا باہر مت جانا، معاذ اللہ۔ ذرا سوچو، بچوں کو دلیر بنایا جاتا ہے، اب یہاں بزدل بناتے ہیں لوگ، بیٹا باہر مت جانا، باہر ماں۔ ارے جب وہ بچہ باہر نہیں جائے گا تو ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ بتلائیے۔ ماں کی آواز گونجی، کہا بیٹا اگر تجھے مرنے سے اتنا ہی خوف ہے، اتنا ہی ڈرتا تھا تو آیا ہی کیوں تھا یہاں پہ؟ تیرے چہرے پہ یہ پریشانی کیوں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تو پریشان ہو رہا ہے، پھانسی دینے کے ڈر سے تو گھبرایا ہوا ہے۔ اس نے پلٹ کے ماں کو دیکھا، اسے امید بھی نہیں تھی کہ ماں آ جائے گی۔ ماں کو دیکھا، ماں کے چہرے کی زیارت ہوئی، اور اس کے بعد جو جملہ اس نے کہا ہے، کہا کہ ماں یہ پریشانی پھانسی کی پھندے کی نہیں ہے، موت کی نہیں ہے، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ پریشانی اس بات کی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نبی سامنے تشریف فرما ہے اور وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں پانی پلاؤں گا، میں تمہیں۔ تو میں یہ پریشان ہو رہا ہوں کہ یا اللہ یہ دیر کیوں کر رہے ہیں کہ میں اپنے نبی سے ملنے میں مجھے دیری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے کہ انعام ابھی معاملہ بنا نہیں ہے اور انعام پہلے ہی مل رہا ہے، رسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا نصیبہ خدا کی قسم کیا ہوگا میرے بھائی؟ مصطفیٰ جان رحمت اپنے عاشقوں کی روح کے لینے کے لیے خود تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی دینے کے بعد جب ان کی لاشیں چلی ہیں، سولانہ قبرستان ایک بہت مشہور قبرستان ہے وہاں کا، جیسے اپنا پچکویا کہلاتا ہے، سولانہ غالباً وہیں دفن ہے وہ۔ تو جہاں سے ان کی لاش وہاں تک گئی تھی، کہتے ہیں کہ پھول اس قدر بکھرے تھے کہ کہیں زمین نظر نہیں آ رہی تھی، اس قدر پھولوں کی برسات ہوئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ساری عبادت، ریاضت، تلاوت، یہ سب محبت رسول ہی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اپنے آقا سے سچی محبت کیجئے، اپنے نبی کی سچی محبت دل میں بسائیے، اور جب جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی توہین نہیں سنا کرتا ہے، اس کی برائی نہیں سنتا ہے، وہ اس کے خلاف نہیں سنتا ہے وہ۔ آپ ذرا سوچو، ہمارے نبی وہ ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ان پہ درود و سلام پڑھو، اللہ درود و سلام بھیجے، اور آج کچھ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ نبی پہ سلام ہی نہیں پڑھنا چاہیے، اور ہماری عوام کی عقل ماری گئی ہے کہ پھر بھی اس کو جو نا عالم، مولوی، مفتی ماننے کو تیار ہے۔ ارے میاں جب دل میں ایمان نہیں تو خدا کی قسم نہ وہ مولوی ہے، نہ مفتی ہے، نہ پیر ہے، کچھ نہیں۔ ایمان اگر دل میں ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے وہ۔ اس لیے اپنا ایمان مضبوط کیجئے، اور جو رسول اللہ کے سلام سے روکے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیجئے۔ آپ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ میں نے بتایا تھا، آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یہ نبی فرما رہے ہیں۔
تو جو بھول جائے تو جنت کا راستہ بھول جائے، اور جو ظالم منع کرے پڑھنے سے وہ جنت میں کب جائے گا؟ اس لیے اپنے ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ بڑا پرعش و ماحول ہے، بھیس بدل بدل کر بڑی اچھی اچھی شکل میں لوگ آ رہے ہیں قوم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بچوں کو جب دوائی دینی ہوتی ہے کڑوی تو شکر میں دیتے ہیں، گڑ میں دیتے ہیں، اچھی چیز میں، تاکہ وہ کھا لے۔ اسی طرح سے ایمان برباد کرنے کے لیے ایسی ایسی شکلیں لائی جا رہی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو مولانا ہے، اتنے بڑے عالم ہے، مفتی۔ ارے تم ان کو عالم مفتی مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے دل میں عشق رسول ہے یا نہیں ہے۔ اگر عشق رسول ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو حضرات، ہمارے آپ کے ایمان کی مضبوطی اس وقت ہوگی جب ہم رسول اللہ سے سچی محبت کریں گے، اپنے آقا کی سچی محبت ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خلیفہ دوئم ہیں اور جن کی نیکیوں کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کی بارگاہ میں بیٹھی تھی، رات کا وقت تھا اور آسمان پہ ستارے بکھرے ہوئے تھے بے شمار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آسمان پہ اتنے ستارے ہیں کہ جس کی گنتی ہی ممکن نہیں ہے، کیا ان ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ اکبر! ابے ہم تو پوری زندگی گنیں گے تو شاید ایک آدھ دو نکلے گی، وہ بھی نہ نکلے گی ہم لوگ کیوں؟ کہتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ نیکی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہاں، اس سے بھی زیادہ نیکی ہے، حضرت عمر کی ہے وہ۔ اللہ اکبر! اب آپ بتائیے کتنا بڑا مقام ہے حضرت عمر کا۔ وہ حضرت عمر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ آپ یہ فرمائیے کہ میرا ایمان مکمل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اب ایمان، حضرت عمر تو وہ ہیں کہ جیسے ہم نالائقوں پہ ڈال دیں تو ہم لوگ کا ایمان مکمل ہو جائے، اور وہ اپنے بارے میں۔ تو میرے آقا نے کہا کہ عمر، آج اپنے ایمان کے کامل ہونے، اپنے مومن کامل ہونے کی تم سند اور سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ کے زبان مبارک سے نکل گیا کہ عمر مومن ہے تو عمر مومن ہے، پھر دنیا آخرت میں کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہماری کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کی سند مل رہی ہے، سرٹیفکیٹ کس سے مل رہی ہے؟ کہ آقا فرماتے ہیں تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ یہ بھی تو پوچھ سکتے تھے کتنی نمازیں پڑھی تم نے، روزے کتنے رکھے، صدقے کتنے دیے، زکوٰۃ کتنی دی، مگر یہ معاملہ بتا رہا ہے کہ محبت رسول ہی سب کچھ ہے۔ کہا کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، اپنی جان کے بعد۔ تو آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حدیث پاک ہے کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے باپ، بھائی، اپنے عزیز و اقارب، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ اکبر! تو حضرت عمر تڑپ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے زیادہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جاؤ، تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضرات، انہی صحابہ کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہے۔ یا جو مولوی بولتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں تو ہمارے باپ کی چیز نہیں ہے، گھر کی چیز، یہ سب رسول اللہ کی بارگاہ کی عطا کرتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا۔ اس لیے اس پہ آپ کو بھی عمل کرنا ہے، ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی عمل کرنا ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کیجئے، اور جو سلام و درود کا منکر ہو اس کے قریب جانے سے بھی آپ بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی سچی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، مسلک اہل سنت کا بول بالا ہو، اور بدعقیدوں سے، بدعقیدگی سے اللہ مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سے